بیٹھے جو حضرات گئے ہیں آ جائیں گے، آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے۔ شاعر فرماتا ہے ہجرت کی واقعہ کی تمہید ہو گئی، ہستی میری بھی قابل تائید ہو گئی۔ ہجرت کے واقعہ کی تمہید ہو گئی، ہستی میری بھی قابل تائید ہو گئی۔ خوش ہو کے غار ثور میں سانپ نے کہا لو آ گئے حضور ہماری، خوش ہو کے غار ثور میں سانپ نے کہا لو آ گئے حضور۔ دیکھیں بھائی صاحب آپ لوگ منتشر ہو رہے ہیں، اس طریقے سے یہ علماء آئے ہیں، آپ کی دیان میں آئے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے منتشر ہو گے اس کا مزاج ہٹ جائے گا، اس کے ذہن میں جو منتشر ہو جائیں گے، آپ ایک مزاج دیں، ایک ماحول بنائیں۔ دیکھیں آپ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی تو بدلا دیجئے کون جنت کا۔ سارے لوگ سوتے ہیں اپنے نصیب کے لیے، ساری زندگی سوتے گئے اپنی تقریر کے لیے، نصیب کے لیے۔ کم سے کم ایک رات تو قربان خدا کے حبیب کے لیے۔ یار آپ تو ساری زندگی مصروف میں رہتے ہیں، مصروف کاروبار رہتے ہیں، کم سے کم ایک رات یا چند گھڑی آپ خدا اور خدا کے رسول کے لیے نہیں پڑھتے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس قوم پہ۔ ایک مولانا صاحب تھے، جب میں کو اس کی باری دی گئی آپ کے مزاج کے مطابق میں بولنے کی کچھ دیر کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب کہا کہ 35 سال سے تقریر کر رہا ہوں، 35 سال سے تقریر کر رہا ہوں، طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ تقریر بولی، کیا کروں اسلام بہت اتفاقاً اس محفل میں اسلام نام کا آدمی تھا۔ علماء معذرت بس مزاج کو کچھ فرش کر دوں۔ اتفاقاً جو اسلام نام کا آدمی پیچھے تھا وہ سوچ رہا ہے کہ مولانا صاحب شاید مجھے ہو گئے، وہ پیچھے سے اٹھا بیچ میں آ گیا۔ مولانا صاحب کہا کہ دیکھیے اب طبیعت جواب دے رہی ہے، جلسے والے کی پریشر ہے، کمیٹی کی پریشر ہے، اس وجہ سے بولنا پڑتا ہے، کیا کروں اسلام پیچھے سے بیچ میں آ گیا۔ اسلام کا نام کا پھر آگے مولانا صاحب کہا کہ کیا کروں، پھر بولے شارٹ میں بات کر رہا ہوں، پھر بولے کہ کیا کروں، دعوت لیا ہوں، نذرانہ لے کے کل جانا ہے، آج بولنا پڑے گا، بولوں گا اسلام۔ اسلام نام کا جب آدمی تھا وہ آخر سے بیچ میں سے شروع میں جو آیا وہ کھڑا ہوا، کہا مولانا چپ کرو۔ اس وقت سے بول رہے ہیں اسلام پیچھے، میں پیچھے سے بیچ میں آیا، تبھی بھی بولے اسلام پیچھے، اب شروع میں آ گیا، اب پھر بھی کہتے ہیں اسلام پیچھے۔ تم کو ابو کلام پیچھے نظر نہیں آ رہا؟ اسلام نام کا آدمی معذرت نہ اسلام یہ نہ سمجھے، بس آپ اپنے ذہن کو فریش کریں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ پیچھے گئے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہتے گئے، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے گئے۔ اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج، ایسے اسلاف سے ملتا ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے گئے۔ تو میرے محبین جو چلے گئے، کچھ لوگوں کی عادت سی ہو جاتی ہے، نہیں محفل میں زیادہ لچک بچک ناک پڑے تو آدمی کو خوب مزہ آتا ہے، خوب اچھا لگتا ہے، وہی ناک کو ناک کی سلیقے سے پڑھی جائے تو آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ مولی صاحب لڑھا کے پڑھوے نہیں کرتے، یہ ہو جاتا ہے، یہ مشاعرہ ہے۔ اور قیصر وشالوی صاحب نے وہ نعت وہ سلیقہ دے کے رکھا ہے۔ میں تو کہوں گا نعت کو نعت سمجھ کے پڑھے اور نعت کو آپ لوگ نعت سمجھ کے سنے۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، جس دن یہ ماحول بن جائے گا نعت کو نعت سمجھ کے اور عشق نبی کے لیے گوتا زن ہو کے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ آپ کو نعت پہ توجہ رہے گی، گانا کبھی آج تو آپ کو گانا پہ ترجمہ پہ بڑا اچھا لگتا ہے، لچک پچک ہے تو خوب مزہ آئے گا، خوب اچھا لگے گا۔ یہ مشاعرہ ہے، قیصر بھائی نے وہ سلیقہ دے کے گیا، بس چند احباب بیٹھے گئے۔ میں کہوں گا کہ آج آپ یہ ثابت کر دیں کہ کربلا میں 72 تھا لیکن 22,000 پہ باری۔ آج ہم کم ہیں لیکن سینکڑوں پہ سے زیادہ دم رکھیں گے اور بھاری کر دیں گے، یہ ثابت کر دیں گے ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم کربلا کے رب کے پروردگار کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو آیا تھا کتاب پڑھنے کے لیے، لیکن ماحول بڑا عجیب ہو لگتا ہے کبھی کبھار اپنے معاشرے کی بات کیا کریں، اس درد کی بات، اس عرب کی بات۔ صحابہ کرام کہ جب کسی کو امام بخاری حضرت جب بخاری شریف لکھ رہے تھے تو خبر لگتی تھی کہ کہیں پہ کوئی صحابی آئے ہیں جسے حدیث سننا ہے، تو پیدل برسوں میل کا سفر کر لیتے تھے، ستو کو باندھتے تھے، سفر کر لیتے تھے۔ آج لاؤڈ اسپیکر ہے، شامیانہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن طبیعت نہیں لگتی ہے۔ یار آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں، دنیا دار کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آج باتیں وہی کی جائے گی جسے ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، آج باتیں صرف خدا اور خدا کی رسول کی کی جائے گی۔ بس اس مزاج کے ساتھ سنیں گے تب طبیعت لگے گی، دل لگے گا۔ المختصر میں اپنی نظریات پیش کر دیا ہوں، علماء اہل سنت ہے، زیادہ وقت نہیں، یہ آئیں گے اپنے بیان سے آپ کے قلوب اذہان کو نور پر مسلح فرمائیں گے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اگر آپ ایک سسٹم میں آ جائیں، میں بول دیا ہوں کہ کم پہ بھروسہ نہ کریں، بس آپ سلیقے کے ساتھ سن لیجئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے کے تاجدار دیکھ رہے ہیں۔ بس اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدہ کے ساتھ میں کبھی امام شریف بھی کرتا ہوں، اسی ایمان و عقیدہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، آپ راضی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں، وہ راضی ہو گیا کائنات راضی ہو گئی۔ بس اس ایمان و عقیدہ کے ساتھ آپ بیٹھے، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ وہ مداح رسول اکرم کو آپ کے سماعتوں کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے تحلیل تک کرنے جا رہا ہوں۔ جو نعت نبی اگر نبی کے عشق میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے تو سیاسی حضرات جو اخبارات کے مطالعہ کرتے ہیں ہاتھوں سے اخبار گر پڑتا ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ اگر وہ نعت نبی چوراہوں پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے تو بھٹکے ہوئے مسافر کو اپنا راستہ مل جائے۔ وہ میرے محب، وہ میرے پیارے، وہ میرے اچھے ناظرین جناب عاشق رضا نظامی کا، آئیے ان کا استقبال کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل سے بولے، دل کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، آپ دل سے بول دیں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس خطا کے ساتھ کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، حضرت دیکھیں گے یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، چند جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، چند جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بھائی دادا کیوں نہ ہو، عقیدہ میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بھائی دادا کیوں نہ ہو، عقیدہ میں خرابی ہو تو رشتہ